آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ادارہ ایسا ہے جس نے آپ کے دور حکومت میں ترقی کی ہو، وابڈا خسارے میں، ریلویز خسارے میں، پی آئی اے خسارے میں، کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو اس وقت منافع میں جا رہا ہو؟ ایک ادارہ بتا دیں جو منافع میں جا رہا تھا اور اب خسارے میں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ آپ کی انسپریشن پھر مشرف صاحب کی حکومت ہے، اگر اس میں پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی تو یہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن ہوگی؟ اگر آپ مجھے جواب دینے دیں گے، سوال آپ کے بہت گہرے ہیں، تھوڑا سا مجھے تحمل سے جواب دینے دیں. میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی بھی ادارہ ہمیں فائدے میں ملا ہی نہیں. ہمیں تو 40 ارب روپے خسارے کے ساتھ PIA ملی تھی، آپ کو یہ پتہ ہے. اور جب ڈالر کی فلیکچویشن جو ہے 60 روپے سے 85 روپے پہ ہوئی تو 16 ارب روپے کا مزید خسارہ اس کو آٹومیٹکلی اٹھانا پڑا. ملازمین کی کنفرمیشن ہوئی 4 ارب روپے کا آٹومیٹکلی اٹھانا پڑا. لیکن ہاں، آپ کی یہ بات بجائے ابھی یہ 10 مہینے کے اندر جو یہ 20-25 ارب روپے کا خسارہ نظر آ رہا ہے، یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. میں نے بارہا ان سے پوچھا لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، اور جب تک جواب نہیں دیں گے میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. ایک اندازے کے مطابق اس وقت آپ کی پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان میں ریکارڈ کرپشن ہو رہی ہے، ہاں یا نہ؟ اگر ہو رہی ہے تو سامنے لے آئیے. کرپشن وہ ہوتی ہے جو ثابت کرتی ہے. وہ تو جب حکومت جائے گی تو پھر سامنے آئے گی نا فیصل صاحب. میرے پیارے بھائی، زبان سے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فلاں آدمی کرپشن کر رہا ہے، لیکن میرا یہ اصول بنتا نہیں. لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں کہ 1990 اور 1996 میں جب آپ کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تو بنیادی ایلیگیشن کرپشن چارجز تھے؟ میں آپ سے عرض کروں، میں IT کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر موجود ہوں. میں نے 4.5 ارب روپے کی ریکارڈڈ کرپشن نکال کے ہاتھ میں دے دی. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ ایکشن لیا. اور اگر وہ افسران سمجھتے ہیں کہ میں کوئی خاموش ہو گیا ہوں، میں خاموش نہیں ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ دیکھیں گے، میں ہی منظر عام پہ لایا نا. لیکن میڈیا میں جب اس کی رپورٹیں چلی تو میڈیا ہی سے کچھ افراد کو وہ رپورٹ چلانے کی بنا پہ خارج کر دیا گیا، یا خارج کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ وہاں سے ان کو اشتہار آیا کرتے تھے. تو میرے بھائی یہ ذہنی ہمانگی جو ہے یہ سیاستدانوں میں نہ رکھیں. لیکن آپ پارٹی میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام سے میری گزارش ہے کرپشن میں ملوث ہیں ان کو سامنے کون؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں ہی لایا نا سامنے. میں بحیثیت سینیٹر لے کے آیا، میں EOBI کی کرپشن لے کے آیا تھا سامنے، لیکن اس کو کہاں سلا دیا لحاف ڈال کے. لیکن اب کیا میرا یہ کام ہے میں اپنے وزیروں سے دشمنیاں لیتے رہوں اور آپ لوگ جو ہے پیچھے سے صرف وہ رپورٹ چلانے پہ ملازمین کو فائر کرتے رہیں؟ اگر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے تو میں بھی علی باغ سے تھوڑی آیا ہوں میرے بھائی، میں بھی خاموش ہو کے. نہیں، ہمارا کیا کام ہے، ہم تو ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں، ہم نے رپورٹنگ میری یہی شکایت ہے آپ سے، لا الہ الا اللہ مسلم. میری شکایت یہ ہے کہ یہ کرپشنز میں نے بے نقاب کی تھی، اور اس پہ جنہوں نے بے نقاب کرنے میں اس میں پارٹ بنے میڈیا کے لوگ، ان کو ملازمتوں سے فائر کرنے کی دھمکی دی گئی. آپ جب چاہے میں ان کو ریکارڈ پہ لے کے. آپ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. ہماری آرگنائزیشن میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا، ہماری آرگنائزیشن میں آگے چلتے ہیں. 90 کی دہائی میں نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ چھپی جس کے اندر واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ حکومتی کاروباری معاہدے جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں بھٹو خاندان نے 1.5 ارب ڈالر کے غیر قانونی منافع بنائے ہیں. ان کی رپورٹس پہ آپ کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کے یہاں تو اپنی رپورٹ جتنی چلتی ہیں کھربوں روپے کی صبح شام چلا دیتے ہیں، بعد میں معذرت بھی نہیں کرتے اور ثابت بھی نہیں کر پاتے ہیں. یا تو ثابت کر دیں، کرپشن کو ثابت کر دیں. یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ 2 دفعہ تو بے نظیر بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو کنوکٹ کیا گیا. ایک دفعہ پاکستان کی عدالت نے کنوکٹ کیا، ایک دفعہ سوئٹزرلینڈ کی عدالت نے کنوکٹ کیا. میں آپ سے بتاتا چلوں، پاکستان کی عدالت نے جو کنوکٹ کیا، ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں نے CD چلا دی. کس طرح وزیر اعلیٰ جو ابھی ہیں پنجاب کے، وہ ججز کو حکم دے رہے تھے 19 سال دی سزا دے دو تو انہوں محمد سرور نو چھڑ دو، اپنا بندہ ہے. اگر اس طرح کی عدالتیں تھیں تو آپ سزائے موت دے دیتے. اچھا، یہ افتخار محمد چودھری صاحب، سنیے، نہیں، افتخار محمد چودھری صاحب نے اس وقت یہی CD سن کے وہ اس مقدمے کو، اس سزا کو ڈسکوالیفائی کیا اور وہ مقدمہ نیچے بھیج دیا، جو پینڈنگ کا شکار ہو کے آج آپ اور ہم بحث کا سبب بن رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ کی جہاں تک گفتگو کر رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے کسی جج نے یہ نہیں لکھا کہ یہ دونوں ملوث، اس میں ایبسنشیا کے اندر سزا دی گئی تھی. لیکن جیسے ہی دوبارہ آپ پیش ہوئے تو اس نے اس سزا کو کالعدم قرار دے کے جب انویسٹیگیشن شروع کی، آخر میں وہ نوٹ آپ کے سامنے موجود ہے نا، کہیں پہ بھی زرداری اور بے نظیر صاحبہ ملوث نہیں قرار پائے. ٹھیک ہے، تو پھر اگر آپ نے عوام کو اصل چہرہ آپ نے نہیں دکھانا، میں 1.5 سال سے دکھاؤں اور پھر وہی سوال ہو. اچھا، یہ بات مان لیتے ہیں کہ ابھی تک کنوکشن نہیں ہو سکی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، ان کی زندگی میں بھی نہیں. میں ایک سوال پوچھ لوں، سوال میں نے پوچھنا ہے، جواب آپ نے دینا. میں پوچھ لیتا ہوں. جی پوچھ لیں. 11 سال میں آپ کنوکشن کیوں نہیں کر سکے؟ یا تو آپ بے گناہ تھے یا پھر آپ کے اوپر الزامات جو ثابت کیے گئے تھے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری کی طرف سے سینکڑوں کے حساب سے ایڈجرنمنٹس لی گئی تھی، تاریخیں لی گئی. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. تو پھر اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. سہیل وڑائی صاحب کی کتاب غدار کون پڑھ لیں، اس میں میاں نواز شریف صاحب نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ تمام کیسز ایجنسیز کے کہنے پہ میں نے انتقاماً بنائے تھے. تو پھر آپ ان مقدمات کی نتائج آپ مجھے بتا دیں. اچھا چلیں، کنوکشن نہیں ہوئی، لیکن جتنے بھی کرپشن کے چارجز تھے، کیسز تھے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، یا پھر فرانس میں ہوں، یا پھر سوئٹزرلینڈ میں ہوں، یہ سارے کے سارے واپس لے لیے گئے، چارجز ختم ہو گئے، مقدمات ختم ہو گئے، جیسے ہی نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس مشرف صاحب نے پاس کیا. درست؟
آپ کو میں بتاؤں امریکن میکسیکو کنونشن کے تحت یہ چیز قرار پائی تھی کہ 10 سال سے اوپر جو بھی مقدمہ چلا جائے جسٹس ڈیلیز جسٹس ڈینائڈ، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی. اگر 10 سال سے قبل یہ ختم ہو گئے تو آپ صحیح ہیں، 11 سال میں ختم ہوئے تو پھر میں صحیح. لیکن مشرف صاحب کا جو NRO تھا اس سے مقدمات ختم ہو گئے. وہ لا ہمارے یہاں پہ نہیں ہے نا جس کی آپ بات کریں، ہم اپنے قانون کی بات کرتے ہیں. مشرف صاحب نے جب NRO پاس کیا تو یہ مقدمات ختم ہو گئے. نہیں ختم نہیں ہوئے. اب میں آپ کو بتاؤں اس کو آلریڈی وڈرا ہوئے تھے کیونکہ بنائے گئے تھے نا، اور ساتھ میں یہ کہہ کہ انہوں نے نہیں، میری بات سنیں. ٹھیک ہے وڈرا ہو گئے یہ مقدمات. میرا سوال سننے اس کے بعد آپ جواب دے دیں. مقدمات وڈرا ہو گئے NRO کے بعد، یہی وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر دے کے پاکستان سے رخصت کیا. ہم نے مشرف کو گارڈ آف آنر نہیں دیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دیا تھا. اس وقت وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا، آپ اس کو صدر پاکستان کہہ کے بلاتے تھے. صدر پاکستان کو اگر کک مار کے نکالنا ہوتا تو پھر نواز شریف کا رونا کس چیز کا ہے؟ وہ بھی تو یہی رو رہا ہے نا کہ میں وزیر اعظم تھا، مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو اگر وہی کردار آج یہاں پہ ہوتا تو کل وہی کردار ہمارے ساتھ ہوتا، پھر وہی کردار میاں صاحب کے ساتھ ہوتا، پھر وہی کردار اسود ولی یار کے ساتھ ہوتا. اگر آپ نے اکوموڈیٹ نہیں کیا تھا، عہدے کو عزت دی تھی. عہدہ محترم ہوتا ہے. آپ بھی یہاں بیٹھے ایک عہدہ لے کے بیٹھے، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں. چاہے وہ عہدہ کسی بھی طریقے سے کیوں نہ لیا گیا. تو آپ نے کیوں پھر اس پہ آواز نہیں بلند کی؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ سب نے آواز بلند نہیں. جس وقت الیکٹ ہو رہے تھے اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اس وقت تو یہ ججز بھی مہر تصدیق ثبت کر رہے تھے میرے بھائی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اس عدلیہ کا مکمل پروٹیکشن موجود تھا پرویز مشرف کو. اور میں آج پھر آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں عدلیہ آرٹیکل 6 کے اندر پرویز مشرف کو لے ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ ہی نے تو مہر لگائی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف اس وقت مقدمات پینڈنگ ہے وہ صرف اس وجہ سے ابھی پرسو نہیں ہو رہے، ان کی پیروی نہیں ہو رہی کیونکہ صدر آصف علی زرداری جو ہے اس وقت آئین کے تحت استثناء لے چکے ہیں. ان کو صدر زرداری نہیں، اویس غنی صاحب کو بھی عدالت نے استثنائی کی صورت میں نکالا تھا. یہ گورنرز کے پاس بھی استثناء ہے، صدر زرداری کے پاس بھی استثناء ہے، اور میں نے اور آپ نے نہیں دیا، پارلیمنٹ نے دیا. ابھی کانسٹیٹیوشن نے دیا نا. لیکن ابھی 18ویں ترمیم تھی، یعنی کہ جس دن عہدہ صدارت سے وہ نکل جائیں گے اس دن سیدھا پھر عدالت میں تاریخ بھگتنے کے لیے عدالت ان کو بلائے گی اور وہ جائیں گے. پہلے بھی جاتے تھے، آئندہ بھی جائیں گے.